فرمایا جاؤ نا اج میرے یار دے ایک یار نو مکے دے کافر تانے پہ مار دینے تے قیامت تک آن والے حضور دے غلاماں نا انہاں دی تسلی تے تشفی دا سامان میں دینا چاہنا. یا اللہ حکم کی ہے؟ فرمایا جا کے سلام دے دیو نالے میرا رب دا پیغام لے جاؤ. ہن جبریل رب دی طرفوں حضور کو لایا, رب دا پیغام لے کے آیا. سورہ النساء دی 5ویں سپارے دی اس آیت کو لے کے آیا ہے. اگر آپ باجماعت ہو کے سبحان اللہ فرماؤ تو میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بار سارے بولو سبحان اللہ. امام الانبیاء سید الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے, اللہ دا پیغام لے کے جبریل آ گئے. جبریل آ کے کہنے رہے مازاد دے رہنا والے کوئی گل نہیں جو مکے دے کافر گلاں پہ کر دے رہے, مکے دے کافر مدینے دے منافق گلاں پہ کر دے رہے, کوئی گل نہیں. میں ایک رام در فوت ہو گیا, ہجرت نہیں کر سکے, لوگی گلاں پہ کر دے رہے, لیکن رب ہو کے تسلی پیا دے رہے. جبریل کدھر آئے ہو؟ حضور فرماتے ہیں جبریل کدھر آئے ہو؟ جبریل ہاتھ بن کے رد کرتے ہیں رب دا سلام لے کے آیا نالے پیغام لے کے آیا. جبریل کی پیغام ہے؟ جبریل کہتا ہے وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. اللہ کے عالم فرماتا ہے جیڑا رب کے رسول واسطے ہجرت کرے, وَمَن يُحَاجِرْ مہاجر بن جائے, اللہ دے رسول واسطے اپنا گھر بار چھڑ دے وے, قربہ قبیلہ چھڑ دے وے, اپنا گھر چھڑ دے وے, اولاد چھڑ دے وے, بچے چھوڑ دے وے, اللہ کے رسول واسطے. اللہ فرماتا پھر اسی انہوں زمین تے کشائش عطا کرنے ہو, فراوانی عطا فرما دینے ہو, خیر کثیر عطا فرما دینے ہو, واسعہ وسعت زندگی دے دینے ہو, وسعت رزق عطا کر دینے ہو. اگے اللہ فرماتا صرف ایک ہی بس نہیں, اللہ فرماتا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا, اپنے گھر چوں جدو بندہ ہجرت دی نظر نال ہجرت دے ارادے نال وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ, اپنے گھر چوں ہجرت دی غرض دے نال اللہ فرماتا ہے جدو بندہ نکلدا ہے مہاجرًا الی اللہ ورسولہ, اللہ دی طرف ہجرت کردا ہے یا اودے رسول دی طرف ہجرت کردا ہے. ہن ایتھے رک کے جملہ سنیا جے, ایک حضرت جمد بن نورہ ہجرت مکے تو مدینے وال پہ کر دے رہے, اور بظاہر مکے تو مدینے والے ہجرت مدینے کون ہے؟ میرے تے تیرے نبی نے, لیکن رب کہتا ہے اللہ خاص پر ہجرت کرے یا رسول اللہ واسطے ہجرت کرے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اپنے گھروں نکلے اللہ واسطے یا اللہ کے رسول واسطے. بظاہر تے رسول نے مدینے, لیکن بظاہر دی نیت بھی نبی اللہ, نیت اندر رب دا تصور ہی کوئی نہیں, لیکن رب نے جملہ بول کے اونایا نسلوں پیغام دے چھڑے. او لوگوں نبی وال جانا در حقیقت رب وال جانا ہے, نبی دا دروازہ حقیقت اندر رب دا دروازہ ہے. اگر ایک دروازہ نبی دا بظاہر ہے, حقیقت نو دروازہ نبی دا بھی نہیں, رب دا دروازہ ہے. رب دا دروازہ نبی دا دروازہ, نبی دا دروازہ رب دا دروازہ. یہ سمجھ نہیں آئی میں قرآن کی دوسری آیت تھی پڑھنا چاہنا. خلاقی عالم نے اعلان فرمایا جدو اپنی جنت ظلم کر لو, زیادتی کر لو, گناہ کر لو, گناہ کی تھالتا لگتا ترس جاؤ, پھر نفلنا معافی نہیں لگنی, مسجدان در جا کے متھے رگڑنا معافی نہیں لگنی. یا اللہ بندہ دل اندر ترس گیا ہے, گناہ دے اندر غوطہ سب ہو گیا ہے, انہیں گناہ بڑے کر رہے ہیں. یا اللہ کی کرے, اللہ فرمانا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, وہ گناہ کر لو میرے یار کے دروازے دے آ جاؤ, حضور دے مدینے آ جاؤ, مدینے ہونا تو آجا کم میں گناہ معاف فرما دینا پروردگار دا کم.
دروازہ رب دا دروازہ ہے، نبی دے دروازے کو رب نے اپنا دروازہ فرمایا ہے۔ اے میں تیری بریلی دے بادشاہ نے ترجمہ فرمایا، آپ بول کے فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو یہاں سے ہو وہی آگے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ یہ اوکھے جملے نے تو سوکھے کر لے میاں میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے اسے غلطی بن فرمانے حضور دے بوئے دی گل کر دیا، دروازے رسول دی بات فرمانے پیر شہزادی جمعیہ والی سرکار دا مرید صادق ہے، فرزند کشمیر عاشق رسول سخن دا بے تاج بادشاہ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور دے دروازے دی عقیدت دس دیا۔ آپ بول کے فرمانے رہے ہو در مرشد دا اوے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے۔ جب بولو سبحان اللہ، رسول السلام کو جبریل آئے میں آگے عرض کر دے، رب کہتا ہے حضرت جندب بن عمرہ آپ نے خلوص سے نیت نال ہجرت کا ارادہ کر کے اپنے گھر کو نکلے مکے مقام تنعیم تے پہنچے جتے آج مسجد عائشہ آپ کی روح نفس حسری تو پروان کر گئی، آپ کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، آپ کی قبر بھی ہوتی بن گئی ہے، بظاہر مدینے پہنچے گئی۔ یا جبریل ہے کہ آیا، جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رب تواڈے نال وعدہ فرماندا ہے جندب بن عمرہ نوں رب اتنا مقام دے گا، اتنا مرتبہ دے گا، جدو حشر دا میدان سج جائے گا شہیداں کو اپنے مقام کے مطابق انہاں کو ملے گا، نمازیاں کو نماز پڑھنا یا انہاں دے شان کے مطابق رب عطا کرے گا، اوے روزے داراں کو روزے داراں کے مطابق انعام ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل عرض کرتا مازاد کے رہنے والے ایک صف حشر دے میدان اندر ہجرت کرنے والے بھی ہوئے دی، انہاں ہجرت کرنے والے میں اندر جیڑا سب دا امام ہوئے گا او کوئی اور نہیں ہوئے گا، تیرا غلام جندب بن عمرہ ہوئے گا، سارے مہاجرہ دا امام میں تیرے اس غلام نو بنا دیواں گا جڑا راہ اندر فوت ہو گیا ہے۔ آپ فوت ہوئے ہیں، مقام ملیا ہے، مرتبہ ملیا ہے، تو پھر یہ کوئی وجہ ہے نا عاشق حضور دے مدینے تو رہ نہیں سکتے، جتھے بھی لوگن تڑپ دینے حضور دے مدینے واسطے روتے ہیں، بڑے بڑے عاشق بڑے بڑے دیوانے پر صرف انسانہ دی گالی نہیں، پرند چرند بھی تڑپ دینے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی مدینہ شریف روزہ پاک دی سورہ جاریہ نے ارد گرد کبوتر نے، انہاں کبوتر کی بھی اگر ہسٹری پڑھی جاوے جذب القلوب تو پڑھنا چاہنا، تاریخ مدینہ دی موت پر کتاب دا حوالہ پہ دے رہا ہوں، کہ او کبوتر نے جڑے ہجرت کی رات جنہاں جس کبوتری نے غار دے دروازے اندر انہیں انڈے دیتے گھونسلہ بنایا، اللہ نے انعام دیتا مدینے ساری زندگی بسر ہو گئی۔ جذب القلوب والے کہتے ہیں چند اس وقت اس دور میں گورنر مدینہ انہاں مدینے دے جڑے کبوتر سن انہاں نے دانا پانی پانے کر دیتا، انہاں آکھیا ماذ اللہ مر جاون تے بھوکے ٹر جاون تے ایک
مدینہ چھٹ جاون دے لیکن تاریخ دسدی ہے انہاں بھوک برداشت کر لئی ہے انہاں پیاس برداشت کر لئی ہے سال جنہ پرندیاں جنہ کبوتراں نوں بھوک پیاس لگدی ہے مدینہ شریف دے روزے دے گرد اس طرح گھومن گھیری لے کے حضور صلوات و سلام نے سنہری جاری دے نال جسم لا کے اپنی جان قربان کر دیندے نے حضور دے مدینے دی جدائی برداشت نہیں کرنے ایتھے پرندے نے درندے دی ویکھ ہوئی حالت ہے انسان بھی تڑپ دے جتھے بھی ہوئے بلکہ بڑے بڑے غریب تے بڑے بڑے امیر ایتھے پیسے دی گل نہیں ایتھے امیر تے غریبی دی گل نہیں جنوں سونا بلا لوے نبی بلا لون اسے ویلے کرم ہو جاندا وے ایتھے پیسیاں دی گل کوئی نہیں مالاں دی گل کوئی نہیں متا تے کارواں دی گل کوئی نہیں دل اندر حضور دا مدینہ وسدا ہوے اگر تڑپ رسول اللہ دی ہوے تہجد دے ویلے اٹھ کے جڑے غلام عرض کردے نماز دے نانا والے آؤ اساں تیرے دروازے تے ہوے حضور کرم فرما دے بڑے بڑے دیوانے روندے نے ایک او دیوانہ امام مالک حضرت امام مبارک دا زمانہ ہے آپ دے زمانے اندر جے اج زکات تے ذوالحج دا مہینہ قریب ہے زکات دا مہینہ چلدا ہے پیا حج دا موسم ہے ایویں امام مبارک دے زمانے اندر حج دا موسم ہے لوگی حج واسطے جاندے نے پہ اج تے ہوائی جہاز نے اودوں ہوائی جہاز عالی شان گڈیاں نہیں بلکہ بحری جہاز بحری بیڑیاں دے لوگ حج تے جاندے نے ادھر حج دا بحری جہاز تیار ہویا 150 حاجی جدوں حج واسطے یا نبی دے مدینے واسطے چلدے نے لوکی پیار نال انہاں نوں ملدے نے گلی اندر پھلاں دے ہار پاندے نے مالا پاندے نے ایک دوسرے نوں مبارکاں دیندے نے اے اج دی گل نہیں بڑی پرانی ریت ہے عبداللہ بن مبارک دے زمانے اندر جدوں 150 بندہ اوے بحری پیڑے اندر بیٹھ کے آوے اس ویلے دا ایک غریب جہا بندہ جڑا مزدوری کرن والا پلے پیسہ کوئی نہیں کول سرمایہ نہیں حج دا کرایہ بھی دے چھڑے اوتھے میری جہاز دا کرایہ دے اونے ویکھیا 100-150 بندہ بیٹھا ہے کیوں میں چھپ کے بیٹھ جاواں جہاز دے مالک نوں کیڑا پتہ لگ رہا ہے اے جدوں بیٹھ گیا ہے اس جہاز دا ملا اونے پہلی نظر اس بندے نوں پہچانیا جدوں پہچانیا تے سارے کولوں کرایہ لے آوے اے دی واری آئی اینوں بول کے کہدا بیلیا کرایہ کٹ آندا کرایہ تے کوئی نہیں جزاک اللہ آندا کرایہ تے کوئی نہیں آپ بول کے کہدا پھر تھلے اتر آندا مینوں لے جا 150 بندہ ہی کی جانے میں حضور کے مدینے جانا چاہنا انہیں کہنا نہ کرایہ ہے کہ چلے جاؤ کرایہ نہیں تو نیچے اتر جاؤ انہیں پھر ترلا ماریا آندا مینوں سیٹ پہ شک نہ دے میں حضور کے مدینے جانا مینوں کھلار کے لے جا سیٹ پہ شک نہ دے مینوں کھلار کے لے جا میرے کو کرایہ کوئی نہیں نالے روندا نالے کرنے پہ کردا ہے ادھر جہاز دا ملا کہندا سیٹ کوئی نہیں کھلار کے بھی نہیں لے جانا پہلا کرایہ کٹ المختصر رو کے کہندا کرایہ کوئی نہیں انہیں کبان تو پھڑ کے جہاز تو اتار دیتا اے ہوائی جہاز تو جدوں اوسط پیڑی پر پھیرے تو جدوں اترے آئے کنارے دریا میں کھلو کے مدینے والے روح کر لے نالے روندا ہے نالے کہندا غریبی آنے نہیں دیتی مدینے یا رسول اللہ مدینے حضور دا مدینہ کھج وسا کے پتہ نہیں کسے دے منہ نکلے نبی کرم کر دے وے قبول ہو جاوے ویزا لگ جاوے حضور دے صدقے نال مل کی آواز آوے غریبی آنے نہیں دیتی مدینے یا رسول اللہ مدینے حضور دا نام اونچا لینا مسجد گونج جاوے بزرگ بھی بولو زبان عقیدت نال آواز آئے غریبی آنے نہیں دیتی مدینے یا رسول اللہ مدینے ادھر روندا ہے پیا بیڑا تر پیا ہے روندیاں روندیاں دل
خیال آیا وضو کر لے عصر کی نماز پڑھ لے پھر حضور غلامی دریا کے پانی نال وضو کیتا ہے وضو کر کے مصلی بچھایا پرنا بچھایا قبلے وال منہ کر کے اج کناں تک ہاتھ لے کے آئے اللہ اکبر کہنے لگا ہے یہ بندہ کہتا ہے میرے موٹے تے گورا گورا نرم نرم ہاتھ لگا ہے اس ہاتھ نے مینوں جھنجھوڑیا جھنجھوڑ کے آکھیا چل مدینے لے چلے مدینے آستے آیا وا مدینے لے کے جاواں گا چل مدینے چلیے کہندا نماز چھڈ دتی ہے اینڈ پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے سونی صورت والا سونے امامے والا سونی داڑھی والا بول کے کہندا بابا تو کون ہے بول کے بابا کہندا میرا نام خضر کا سلام ہے آکھیا خضر کدھر آئے ہو بول کے فرمایا میں آپ نہیں آیا میں محمد دا بھیجیا ہویا آیا مینوں حضور نے بھیجا ہے بول کے کہندا ہے حضور کدھر بھیج چھڑے ہیں حضور کنے بھیجا ہے بول کے کہندے نے حضرت خضر مینوں حضور نبی پاک نے فرمایا ہے میرا ایک غلام جہاز والے چھڈ دیتا ہے پلے پیسے کوئی نہیں جلدی کر مینوں اونوں بلا اونوں مدینے لے گیا حضرت خضر علیہ السلام نے جب فرمایا اس بندے آکھیا حضور میں وضو کر لیا ہے نماز پڑھ لین دیو نماز تو بعد پھر مدینے جانے خضر علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں او بلیا حضورار کی تائی نماز پار پڑھا دے حضورار کی تائی نماز پار پڑھا دے حضور حکم کیے فرمایا اکھاں بند کر لے اکھاں بند کیتیاں حضرت خضر علیہ السلام نے اس بابے دا ہاتھ پکڑیا ہاتھ پکڑ کے فرما ایک قدم اٹھایا دریا تو پار چھوڑیا فرمایا ہون نماز پڑھ لے کہتا میں نماز شروع کر رہی ہے ایک سلام پھیریا خضر غائب ہو گئے کہتا مدینہ کے سامنے نظر پیا ہوتا ہے دل کرتا ہے مدینے ٹر جانا پھر کہتا نہیں نہیں پہلا میں جہاز آیا نال پہلی ایک گل کر لواں کہتا سب تو پہلا میں کنارے تے بیٹھی ہوں جہاز کوئی نہیں پیا ہوتا اچانک کافی ٹائم تو بعد ویکھیا کی تیری پھیرا پیا ہوندا ہے تیری پیڑے والے منارے ویکھیا لگدا تے بابا او کوئی جنوں لا کے آیا سا کدھر آ گیا ہے میرے تو پہلا کوئی جہاز بھی نہیں آیا میں ہی ہونا سی کیویں آیا جب قریب آیا دوسرے کنارے حاجی اترے اسے ملا نے بابے کو پوچھا ہے بابا کیویں آیا ہے بابا بول کے کہندا ہے تو جہاز دے آیا ہے میں محمد دے کرم دے آیا مینوں مصطفیٰ نے بلایا ہے سارا جہاز قدماں وچ ڈگ پیا ہے ملا قدماں وچ ڈگ پیا ہے ذوق سلیم ہوئی کہندا ہے سارے اکو زبان کر ترجمہ کر لینے بول کے کہتے ہیں شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں صرف ہے جملہ تو سب کہنا ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں سارے دی حاضری ہو جائے مل کی آواز آئے شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں مدینہ اللہ کرے حضور نے مدینے جا کے کوئی پڑھیے مل کی آواز آئے شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں مدینہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں راہ میں برستی ہے
جو زندگی بسر کرتے ہیں ان سے مدینہ دور ہو سکتا ہے، وہ مدینے سے دور نہیں ہو سکتے۔ میرے اور آپ کے لیے چک سواری سے رسول رحمت کا مدینہ دور ہے، لیکن مدینہ والے سے چک سواری کا غلام دور نہیں۔ دل میں حضور کا پیار ہو، عقیدت ہو، اور دل میں کھرا اور سچا اور سچا پیار ہو، رسول رحمت کی عشق اور محبت ہو، رب محمد کی قسم ہے پھر اسباب بھی حضور مہیا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں پھر اپنے قدموں میں بلا کر نواز دیتے ہیں۔ اللہ بار بار ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی پاک حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرما دیجیے۔